حامد و مصلی و مسلمہ، کتاب فارسی کا تیسرا سبق، زبان فارسی کے علم نحو کا تعارف، یعنی فارسی زبان میں جو علم نحو ہے اس کا تعارف اور اس کی پہچان۔ علم نحو کی تعریف۔ علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے میں فارسی کلموں کو آپس میں جوڑنے اور فارسی کلام بنانے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فارسی کلمات ہیں ان کو یوں جوڑنا چاہیے اور اس طرح نہیں جوڑنا چاہیے، یعنی کلمات کو آپس میں جوڑنا، کلمات کی ترکیب۔ یہی عربی میں بھی ہے کہ النحو علم باصول یعرف بها، تو وہاں بھی جس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں ایسے اصول کہ اسم فعل حرف کو ملانا اور اس کے آخر میں کیا حالت ہوگی اس کو پہچانا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہاں بھی ہے، وہاں کلمہ ثلاثہ کے آخر کو پہچانا جاتا ہے، کیونکہ ادھر فارسی اور اردو میں تو اعراب کی بات نہیں ہوتی، اس لیے یہاں وہ تعریف نہیں ہے، عادی ہے کہ وہ کیا کلمات کو آپس میں جوڑنا۔ تو ادھر کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ تینوں کلموں کو کیسے آپس میں جوڑنا ہے، اسم فعل حرف کو کیسے جوڑنا ہے یہ پہچانا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے اس کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے آخر کی کیا حالت ہوتی ہے اسم فعل حرف کی، اسے بحث کی جاتی ہے، اور یہ ایسے چند اصولوں کو جاننے کا نام ہوتا ہے۔ لیکن فارسی میں کیا ہوتا ہے، اردو میں کیا ہوتا ہے، اس میں فارسی کا علم نحو اور اردو کے علم نحو کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے، کہ فارسی کلمات اور اردو کلمات کو کیسے آپس میں جوڑنا، یعنی اسم فعل حرف کو کیسے جوڑنا ہے، اور پھر کلام کیسے بنانا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ جوڑنا آ گیا، کیسے جوڑنا ہے، تو جب کیسے جوڑنا آ گیا تو کلام بنانا بھی آ گیا۔ جب قاعدے اور اصول کے مطابق جوڑا جائے گا تو کلام بن جائے گا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے یہ سمجھیں کہ حرف کو فعل کے ساتھ جوڑ تو دیا، ترتیب کلام بن گیا، ایسے کلام نہیں بنتا۔ اسی لیے دو چیزیں بیان کرتی ہیں، ایک تو کلمات کو آپس میں جوڑنا یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ جانا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کلام بنانے کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ موضوع علم نحو کا موضوع فارسی کلم اور کلام ہے، عربی میں بھی ایسے ہی ہے کہ علم نحو کا موضوع کیا ہے، الکلمۃ والکلام، وہاں بھی کلمہ اور کلام ہے۔ اور فارسی نحو میں کلموں کی بحث اس اعتبار سے کی جاتی ہے کہ انہیں آپس میں کس طرح جوڑنا چاہیے اور کس طرح نہیں جوڑنا چاہیے، کس طرح جوڑنا چاہیے کس طرح نہیں جوڑنا چاہیے، اس اعتبار سے بات کی جاتی ہے۔ جبکہ وہاں جو موضوع ہے کلمے کے اور کلام کے آواز ذاتیہ سے بات کی جاتی ہے کہ کلمہ کو کون سی صفت لاحق ہوتی ہے، کلام کو کون سی صفت لاحق ہوتی ہے، کبھی مورا، کبھی مبنی، کبھی معرفہ، کبھی نکرہ، یہ ہے۔ لیکن فارسی نحو اس میں اس اعتبار سے بحث کی جاتی ہے کہ آپس میں کس طرح جوڑنا چاہیے اور کس طرح نہیں جوڑنا چاہیے، یعنی صحیح جوڑنا کیا ہے اور غلط جوڑنا کیا ہے، صحیح ملانا کیا ہے اور غلط ملانا کیا ہے، یعنی اسم فعل حرف کو آپ ملانا صحیح ہے یا نہیں، اسم اور حرف اور فعل کو ملانا اس طریقے سے ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس سے پتہ چلے گا علم نحو سے۔ تو یہ علم نحو کا موضوع ہے۔ علم نحو کا فائدہ، اس کا فائدہ یہ کہ اس کی مدد سے ہم فارسی کلموں کی ترکیب یعنی آپس میں جوڑنے اور فارسی کلام بنانے اور سمجھنے میں غلطی لگنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، یعنی جو ہم نے پہلے سن لیا ہے کہ اب اس کی مدد سے، یعنی فائدہ کیا ہے، علم نحو کی مدد سے فارسی کلموں کو آپس میں ملانا اور فارسی کلام کو بنانا اور سمجھنا، اس میں جو غلطی لگ سکتی ہے، یعنی جوڑنے میں، بنانے میں اور سمجھنے میں جو غلطی لگ سکتی ہے، اس علم سے اس غلطی سے بچ جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔